بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اصولی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کی عید یا ان کا کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے ساتھ کرسمس میں شریک ہونا یا ان کی کرسمس تقریب و محفل میں شرکت کرنا یا ان کی عبادت گاہوں میں جانا شرعاً بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا یا ان کو اس موقع کی مناسبت سے تحفہ و ہدیہ دینا بھی شرعاً جائز نہیں، اس سے احتراز کرنا لازم ہے، کیونکہ عیسائی اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت سمجھ کر اپنے مذہبی تہوار کے طور پر تعظیماً مناتے ہیں، اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ کفار جو دن اپنے مذہبی شاعر کے طور پر اور تعظیماً مناتے ہوں ان میں مسلمانوں کا شریک ہونا اور مسلمانوں کا اس میں کفار کی مشابہت اختیار کرنا شرعاً بالکل ناجائز ہے۔ بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کرسمس کی مبارکباد یا ان کے کرسمس پروگرام میں شریک ہونے سے ان کے دین اور مذہب کی تعظیم اور عظمت مقصود ہو تو اس میں تو کفر کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لیے کرسمس کے موقع پر نصارہ اور عیسائیوں کے ساتھ یکجہتی یا محبت کی غرض سے شرکت سے اجتناب کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ کام بعض صورتوں میں کفر ورنہ کم از کم سخت گناہ ہونا تو طے ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم فإن السخطۃ تنزل علیہم۔ مشرکین کی عید کے دن ان کے کنیسوں اور عبادت گاہوں میں مت جاؤ، اس لیے کہ اس موقع پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی طرح من تشبہ بقوم فہو منہم حدیث نبوی کی ایک خوبصورت اور اسپیسیفک تشریح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس قول میں موجود ہے کہ من بنا ببلاد الاعاجم وصنع نیروزہم ومہرجانہم وتشبہ بہم حتی یموت وَهُوَ كَذَلِكَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی جس نے غیر مسلموں کے تہوار نوروز اور مہرجان منا کر ان کی مشابہت اختیار کی اور بغیر توبہ کے اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کرسمس کی تقریب میں شرکت کرنے سے احتراز کرنا لازم ہے۔ رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ وہ ممالک جہاں عیسائیت کی کثرت ہے اور وہاں کرسمس میں شریک نہ ہونے سے مسلمانوں کو دینی یا دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہو، مثلا مسلمانوں سے نفرت کا اندیشہ ہو، تو ایسی سخت مجبوری میں نقصان سے بچنے کے لیے صرف ظاہراً مدارات کے طور پر ان کو کوئی تحفہ یا ہدیہ دینے یا عام خوشی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دینے کی گنجائش ہے جس میں اس دن کی تعظیم کا کوئی پہلو موجود نہ ہو۔ لیکن جہاں تک عام حالات کا تعلق ہے تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ عام حالات میں بغیر کسی ایسی شدید مجبوری کے کرسمس منانے یا شریک ہونے یا اس کی مبارکباد دینا سخت گناہ اور ناجائز ہے۔ مسلمانوں کو اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا اور بچنا لازم ہے۔ یہاں ایک بات میں اور بھی آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کرسمس منانے اور اس میں شریک ہونے سے اتنی سختی کے ساتھ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے یہ اہم ترین نقطہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیتے ہیں، جو کہ تاریخی اور قرآنی اشارات کے اعتبار سے اگرچہ غلط ہے، لیکن وہ بہرحال 25 دسمبر کو ولادت عیسیٰ کا دن کہتے ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو گویا 25 دسمبر کو پوری عیسائی دنیا، پوری کائنات میں ببانگ دہل یہ اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ آج کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، اس سے بڑا شرک دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس شرک اعظم کے اظہار سے انسانی دل دہل جانے چاہیے۔ اس پر قرآن کریم کا لب و لہجہ آپ ملاحظہ اور سماعت فرمائیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 تا 91 پڑھتے چلے جائیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا۔ اے مشرکو، تم بہت بھاری چیز لائے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ سخت غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے اس خطرناک جملے
اور سنگین ترین شرکیہ قول سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ڈہ کر گر پڑے کہ رحمان نے بیٹا جنا، رحمان نے بیٹا اختیار کیا۔ ان قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر ذرا سوچیں کہ جس دن کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہو کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، ایک مسلمان اس پر کیسے مبارکباد دے سکتا ہے؟ یہ شرک اعظم کا دن ہے۔ میں تو درخواست کرتا ہوں کہ اس دن ہم سب کو توحید کی گواہی دینی چاہیے۔ اس دن کو ہم بکثرت سورہ اخلاص کی تلاوت، شہادت اور توحید کی سچی گواہی کا دن بنا لیں۔ شہادت اور کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ ساتھ ہر تحریر و تقریر اور اپنے ہر بیان و خطاب میں ہمیں تکاد السماوات یتفطرن الآیہ پڑھ کر پوری انسانیت کو توحید کا سبق سمجھانا چاہیے، اور حکمت و موعظہ حسنہ کے ساتھ پیغمبرانہ اسلوب دعوت اختیار کرتے ہوئے کلمات توحید سے پوری دنیا میں گونج پیدا کر دینی چاہیے۔ بلکہ میں تو آپ کو اپنی خواہش ظاہر کرتا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں پوری دنیا کا میڈیا ہوتا تو 25 دسمبر کو کلمہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ مریم اور آیات توحید کو ہی میں چلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موحد حقیقی اور داعی و مبلغ توحید بنائے، اور توحید کی گواہی ہی ہماری اول و آخر پہچان بن جائے۔ یہی پوری زندگی مشغلہ توحید ہی اللہ ہمیں عطا فرمائے، یہاں تک کہ کلمہ توحید پڑھتے پڑھتے ہی ہم دنیا سے رخصت ہوں۔